बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदास। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि इमरान खान जो है असम्बलीज़ तोड़ने के लिए वो फरवरी और मार्च की तारीख ना दे दें क्योंकि इनको वो सहूलतें मैसर नहीं होंगी। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से ताहिर मलिक साहब और MKM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान काकर साहब। खुशामदीद कहूँगी सर, आप लोग खैरियत से? सर मैं पहले आपसे चाहूँगी, राना सदा जो है उनका जो बयान है सामने आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो जो असम्बली तहलील करने की जो तारीख है फरवरी और मार्च की ना दें क्योंकि उनको वो सहूलतें मैसर नहीं है। आप क्या समझते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब तो वैसे भी जो है ना वो इस तरह के बयानात देते हैं कि वो लगता नहीं है कि वज़ीर दाखिला हैं, वो कोई बदमाश जैसे होता है ना, तो वो एक इदारे का उसको सरबराह बना दिया जो उसका अहल नहीं थे। तो राना सनाउल्लाह के कहने पे तो हम अपनी जो भी तारीख़ हैं वो नहीं देंगे। और खान साहब एक आपको पता है अभी जितने भी फैसले हुए और जितने भी खान साहब ने मुल्क की खातिर फैसले किए और उसमें कोई भी इंतशार से बालातर हो के हमने सियासत की, क्योंकि हम अगर चाहते तो हम इस्लामाबाद भी जा सकते थे, मुल्क की हालात मतलब डिफरेंट एंगल पे चले जाते। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरे पाकिस्तान की मकबूल जमात है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई इस तरह का इंतशार फैले और सारे काम जो है ना खुश असलूबी से हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, मतलब आपके कहने का मकसद है कि अगर आप लोग मार्च के दौरान इस्लामाबाद का रुख करते तो मामला दूसरी रुख पे हो जाते, मतलब इंतशार फैलने का खदशात है, फैलने का बिल्कुल खतरा था। मसलन मतलब PTI की जानिब से होता है ये सब कुछ नहीं। देखे ना, आप एक कारकुन को और एक आवाम का जंबे गफीर को एक वक्त तक संभाल सकते हैं ना, ठीक है। फिर जब आपने वो रुख इख्तियार कर लिया होता, खान साहब वो रुख इख्तियार सिर्फ उन्होंने इशारा देना था ना, तो कौम तो पूरी उस तरफ जाती ना, तो फिर इदारों के आगे टकराव होता और ये सारे मामलात खराब होते थे, जिसकी वजह से खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी और एक पूरे आवाम की बेहतरी शामिल थी। ठीक है जी। इमरान काकर साहब, मैं आपसे भी आपका मौक़िफ़ लूँगी, आप क्या समझते हैं इस पर? शुक्रिया निदा साहिबा। मैं सबसे पहले पिछले एक हफ्ते से जो कराची के हालात है, बिलखुसूस कल रात एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। कराची का एक और नौजवान जो कि एजुकेशन के लिए निकला था, बिलाल नामी को उसको बेदर्दी से शहीद किया गया। अलमिया ये है कि हस्ब रिवायत वज़ीर आला से लेकर जो हुक्मरान है उनका वही बयान आता है कि मज़म्मत करते हैं और कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। सर आप क्या समय आपकी बात, सॉरी मैं काट रही हूँ यहाँ पे, ये सब चीज़ें नॉर्मल अब हो चुकी है, मामूल के मुताबिक इस तरह की वारदातें, कत्ल और जो स्नैचिंग के दौरान मतलब आम शहरी तलबा मतलब ये इस तरह की डकैतियों की मतलब जद में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी डिपार्टमेंट्स और हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है ये इन डाकुओं के आगे बेबस नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं, मतलब क्या मामला है इसके पीछे? इनके पीछे कोई सरपरस्ती कर रहा है या फिर मतलब इनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया है? निदा साहिबा, अलमिया ये है कि 2022 में भी यहाँ पे हमारी जंग ये है कि पुलिस मेरे इलाके की आएगी और जो बुनियादी इदारा है, जो लोकल पुलिसिंग बेसिकली लोकल बेसिस पे होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख ले कराची में जब हम ये बात करते हैं तो लोग तासुब की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि सिर्फ कराची नहीं, सिंध पूरे पाकिस्तान में जहाँ जो इलाका है वहाँ के नौजवानों को वहाँ पुलिसिंग में भर्ती किया जाए, उनको वहाँ के हल्के का पता है, उनके वहाँ के लोगों का पता है। अब आप अलमिया देख ले कि कल वाक़या हुआ रोड पर 5 से 10 मिनट एक लड़ाई जारी है, उसके बाद लोग उसको शहीद कर देते हैं, उसके बाद वो निकल आते हैं और आज CM साहब कहते हैं कि हम कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे। ये इस वजह से नामुमकिन है कि कराची पूरे पाकिस्तान का मुआशियाब है, यहाँ पे तकरीबन लाखों लोग जो हैं बैरूनी सूबों से आके यहाँ पे कमाते हैं, तो उस हाल में 1 से 2% वो लोग हैं जो जराइम पेशा यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं। आप जब तक यहाँ के लोकल पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत नहीं बनाएंगे, यहाँ के लोकल नौजवान को यहाँ के इदारों में जगह नहीं देंगे, तो तब तक यहाँ के अमन अमान जो है वो बेहतर होती मुश्किल नजर आ रही। जहाँ तक आपने सपोर्ट की बात की, आप ये देख ले कि इस वक्त आप कराची के किसी भी कोने में, किसी घर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे तो SHO साहब पहुंच जाते हैं और अपना जो उनका हिस्सा होता है जो XYZ, और यहाँ पे एक
बंदा जदीद असले के साथ सड़कों पे घूम रहा है, लोगों को शहीद कर रहा है, उसके बावजूद वो फरार भी हो जाता है। उनके न पकड़ने से एक चीज़ साफ वाज़ेह है कि या तो पुलिस या और सिंध गवर्नमेंट का ये मोटो ही नहीं है कि उन्होंने इसको रोकथाम करनी, या अलमिया ये है कि हमारी पुलिस आजकल जो है वो अमन अमान से ज़्यादा जो है ज़मीनों के मामलात में इन्वॉल्व हो गई हैं। तो फिलफोर ज़रूरत इस अमर की है कि इस मामलात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस में एक खुसूसी टास्क फोर्स कायम किया जाए जो कि लोकल बेसिस के नौजवान उसमें हों, हर एरिया के नौजवानों को लोकल पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। अल्लाह न करे, आपको पता होगा आज से 3-4 दिन पहले हमारे ही कराची शहर में मुंशियात फरोशों ने 3 भाइयों को शहीद किया, उसका भी केस का आज तक कोई पता नहीं, पुलिस के वही रिवायती बयानात है। तो कराची के जो हालात है, सिंध गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि कराची का नौजवान सड़कों पे और अपनी हिफाजत का बेड़ा खुद उठाए। दूसरी बात आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सबसे पहले तो हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर जमात को हक है कि वो अपना सियासत अपनी सोच के मुताबिक करे। हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की जमात है, वो यहाँ एक हैसियत रखती है। इसके बरक्स के वो 2018 में जीते या किस तरह है वो एक अलग डिबेट है। हम आज भी इनसे अपील करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक जमहूरी निज़ाम आप इसको कह सकते हैं, तो इसमें बहुत सी खामियां हैं। तो इसको चलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर असम्बलीज़ में बैठी रहे और कानून साजी में किरदार अदा करे तो हम ये जो इस मुल्क पे काबिज या गिरदाराना सिस्टम है या मोरूसी सियासत है उसके खात्मे में ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जहाँ तक असम्बलीज़ तोड़ने की बात है तो खान साहब तो तकरीबन 2 महीने से ये पिछले 25 नवंबर को खान साहब ने अनाउंस किया था। तो जहाँ तक एक सियासी कारकुन के हवाले हम अगर देख ले तो पंजाब असम्बली तो हमें टूटते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुस्लिम लीग के अपने एक नज़रिया, वो अपने एक जमात जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयान करती है। जहाँ तक KPK की बात है तो KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अक्सरियत है वहाँ पे। अगर ये असम्बली तोड़ते भी हैं, बजाय इसके इस मुल्क में आज भी अफरा तफरी का एक आलम है, इकोनॉमिक हालात आपके सामने है, सियासी इंस्टेबिलिटी है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत एक जमात हम उनसे अपील कर सकते हैं कि वो एक मुस्बत किरदार अदा करे। यकीनन हर एक को शिकवे होते हैं, शिकायत होती है। इस मुल्क में जब भी कोई जीता है तो उस पर इल्ज़ाम लगाए, जब भी किसी को इक़्तिदार से बाहर किया गया है तो उसने इल्ज़ाम लगाया है। तो अब वो 4 से 5 महीने बाकी, उसके बाद वैसे इलेक्शन का साल शुरू है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें गुजारिश कर सकते हैं कि वो असम्बलीज़ में अपना आईनी और जो कानूनी किरदार है वो अदा करे। ठीक है जी। इमरान काकर साहब का आपने पूरा मौक़िफ़ सुना, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले जो कल रात में एक वाक़या पेश आया, जो एक नौजवान तलबा को यूनिवर्सिटी रोड पे मतलब ज़ाहिर तालीम के लिए वो जा रहे थे और उनको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डाकुओं की जद में एक बार फिर से एक नौजवान कराची का आ चुका है। तो मतलब इसके लिए जितने पुरजोर अल्फाज और जितनी मजम्मत की जाए, मैं आप क्या समझते हैं इस पर? बिल्कुल, देखें ये लाकानूनियत का शहर बन चुका है इस वक्त कराची, और ऐसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर नौजवान जो है सिर्फ एक मोबाइल और इन सारी चीज़ों के पीछे जो है वो मार दिया जाता है, और पुलिस आपको शहर में कहीं नज़र नहीं आती। ये हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि सिंध की जो पुलिस है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाए, जिस तरह के मतलब यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से स्नैचिंग्स हो रही हैं, तो उसके हिसाब से वो पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें करे, ना कि आवाम को जो है यारो मददगार छोड़ दें और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये शहर कराची जो सबसे ज़्यादा आपको पालता है पूरे पाकिस्तान को, उसमें इस तरह की लाकानूनियत होगी तो दूसरे मुल्क के लोग किस तरह से आएंगे, इस शहर में इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से होंगी, कारोबारी तबका जब बेयारो मददगार होगा तो वो किस तरह से अपना कारोबार करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 14 साल से जो है वो इस सूबे सिंध के ऊपर मुसल्लत है, और आप ये देख लें कि कोई भी चेंजेस वो नहीं ला पाए, और कोई भी ऐसे शहर में तरक्याती काम नहीं कर सके। अभी इन्होंने बड़ी मुश्किलों से 14 साल में 15 दफ़ा वादे करके अब आके बसें ये जो लेके आए हैं, और उसका भी किराया जो है वो पहले 40 रुपये से शुरू किया और आज जो है वो 100 रुपये पे कर दिया। तो ये भी एक आवाम के साथ ज़्यादती है कि आपने जो है वो आवाम की सहूलत आवाम कहाँ से देगी। मतलब आप ये देखें ना कि इस मुल्क में, जैसे काकड़ साहब ने बोला कि हम ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
سے کہ یہ اسمبلیاں نہ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ جب حکومت ہماری چل رہی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ سارے اپنے اپنے جو ہے جمہوری انداز میں انہوں نے احتجاج کیے, ریلی لے کے گئے اسلام آباد تک, تو بات یہ کہ ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے نکالی. آج مہنگائی اس سے 70 گنا زیادہ ہے اور ہم اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ ملک چلا رہے ہیں وہ ملک کا دیوالیے کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ, مگر یہ چیز ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کو بچائیں جمہوریت. بات یہ ہے کہ بھائی جب ملک میں آپ کے اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری جو ہے آئین کے مطابق کریں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ الائنس تھی اور چلتے رہے, اور ایک وقت آیا کہ یہ جو ہے ان کی طرف ہو گئے. تو یہ اس طرح کی سچویشن اس ملک میں. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ وقت آنے کی نوبت کیا پڑی ہے, مطلب ایم کیو ایم جو ہے جو آپ کے علائے تھے, آپ کے اتحادی تھے, مطلب ایسی کیا نوبت آئی کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا راستہ پی ٹی آئی سے جدا کر لیا؟ کیا وجہ بنی ایسی؟ مطلب آپ خود بھی غور کریں نا, کیا تھی ایسی وجہ؟ مطلب وہی ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے تھے, مردم شماری کمپلیٹ نہیں کی جا رہی تھی, اور مہنگائی عروج پر تھی. مطلب ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ مطلب اتنی مہنگائی کی وجہ کیا, تو وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا بگاڑ تھا, ہم اس کو ابھی سدھارنے کے لیے ظاہر سی بات ہے عوام کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا. تو یہ ابھی آگے کیا کر لیا انہوں نے؟ کیا مہنگائی 10 روپے سستے کیے نا پیٹرول, 100% ڈبل ہو گئی. اور عوام کو دیکھیں ایم کیو ایم نے کیا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کی ہسٹری اٹھا لیں آپ, اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ایم کیو ایم نے جو ہے اس شہر کو جس طرح سے ڈیولپمنٹ کے کام کرنے چاہیے تھے, آج شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. تو ایم کیو ایم نے کیا کیا اتنے عرصے میں؟ پہلے تو یہ خود بہت بڑے ٹارگٹ کلر ہوتے تھے, نوجوان کتنے قتل ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ شہر کے لیے جب یہ آپ کے دور میں آپ کے ساتھ اتحادی تھے تو ان کو کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے تھا, ہم نے تو ان کو فنڈز بھی دیے. دیکھیں کتنے وزیر تھے, کتنے وزیر تھے ان کے یہاں پہ, امین الحق صاحب تھے اور 2-3 اور بھی تھے. تو اگر چاہتے, اور فنڈز بھی ان کو ہاں فاروق نسیم تھے, قانون کے مطلب وہ تھے, تو اب یہ ہاں, تو اس طرح کی چیزیں جب آپ اختیارات ہونے کے باوجود بھی آپ پھر بھی کچھ نہ کرتے. دیکھیں فنڈز جو ہے نا, فنڈز ہم نے ان کو بھی دیے, ہمارے ایم این ایس کو جو ہے وہ 15 کروڑ روپے سال میں خان صاحب دیتے تھے, مطلب فیڈرل گورنمنٹ دیتی تھی. تو انہوں نے اپنے علاقوں میں جو ہو سکتا تھا, جتنی اماؤنٹ میں جو ترقیاتی کام ہو سکتے تھے وہ کیے. اور ہم نے تو ہمارے ایم این ایز نے کہیں پہ ایسے بھی کام کرائے جو بلدیاتی نظام کے تحت کام ہونے چاہیے تھے, مگر وہ انہوں نے شہر میں عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تو مطلب پرانی جماعت ہے شہر کی, اور ایک وقت تھا کہ ایم کیو ایم سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی کراچی میں جماعت تھی. تو عوام جب ان سے متنفر ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے, سوائے قتل و غارت کے شہر میں اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ان کو آ کے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا, ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھوڑا سا, تو اب ہم نے بھی ان کے ساتھ الائے, مطلب ہم نے اتحاد جو کیا ان کے ساتھ اسی بنیاد پہ کیا, ورنہ ہم اس طرح کی جماعت کے ساتھ دیکھیں پاکستان سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد آپ نے اتحاد کیا تھا. اب جیسے پی ٹی آئی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے جا رہا ہے, مطلب واشنگ مشین پہ ڈرائی کلین ہونے جا رہی ہے, پی ٹی آئی ڈرائی کلین ہونے جا رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی تو ڈرائی کلین ہوگی نہیں. اچھا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے نا ایک عوامی موقف ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے پہلے کون سی جماعت کی حکومت گری, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. ہماری پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا, اور عوام آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے خان کے حق میں اور روڈوں پہ آئی. آج سے پہلے تو کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. آج سے پہلے جو حکومت جاتی تھی وہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں. دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کی سچویشن, میں یہ نہیں بولتا کہ ایم کیو ایم ہو یا پاکستان تحریک انصاف تو ہر ادارے کو کہہ رہے ہیں اب آپ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں. ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ملک کی بات کرتے ہیں. ملک جب پاکستان تحریک انصاف کوئی آواز اٹھاتی ہے تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے, اور آپ اتنے بڑے بڑے اسٹیپ لے لیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اس ملک کا قانون کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پورے پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے, اس کے لیڈر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے,
اور اس کا لیڈر جو ہے اس میں حکومت بھی ہماری ہے اس شہر میں, اور ہم ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے. تو یہ اس سے بڑا جو ہے آپ کو المیہ کیا لگے گا کہ پھر کیا قانون ہے اس ملک میں. سر آپ ایف آئی آر مطلب ایف آئی آر کس طرح کی ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے؟ مطلب ایف آئی آر اس طرح کی ہو نا, مطلب ملک کی اس پہ نقصان نہ ہو نا, مطلب ملک کی شخصیات کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیں میں ایک ہوں نا, میرے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے منع نہیں کیا گیا, مطلب ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تو کتنی دفعہ بولا گیا آپ جائیں اور ایف آئی آر کٹوائیں, مطلب لیکن اس طرح کی آپ شخصیات اور اس طرح کی ملک کے جو ہے آپ معاملات کو مطلب ڈسٹرب کرنے کی والی بات ہو جائے گی نا اگر ایف آئی آر. دیکھیں میں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے, مجھے 3 لوگوں پہ شک ہے, ایف آئی آر کا مطلب کہ آپ انویسٹیگیشن کریں, اگر وہ نہیں ہے تو آپ نکال دیں. لیکن جب اس بندے نے خود بول دیا کہ مطلب اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہے, میرا یہ خود کا اپنا جو بھی تھا, ان کو ان کا نظریہ اچھا نہیں لگتا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے مطلب وہ جو کیا تھا اپنا, تو مطلب اس میں پھر اور کسی کے اوپر شک والی کیا بات ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اس شہر میں کوئی موبائل چوری کرنے والا ہوگا نا تو 8 لوگوں کو اٹھا لے گی پولیس. ٹھیک, تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پولیس کو تھوڑا بہتر ہونا چاہیے تھا, لیکن پولیس کی کارکردگی اتنی اچھی ابھی آپ نے بتائی کہ 8 لوگوں کو مطلب شک کی بنیاد پہ اٹھا لیں گے پولیس. یہ کارکردگی نہیں اچھی ہے ان کی, یہ پیسوں کے لیے اٹھاتے ہیں, یہ سب سے رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ ہم تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جس اس کے اوپر بنی اور 23-24 سال ہو گئے, اور ہماری صرف 3.5 سال کی حکومت ہم نے کی, 4.5 سال, اور 3 سال 8 مہینے ہم نے کی تقریباً. تو ہم نے تو ہمیشہ بہتری کی بات کی. ہم نے پیٹرول کو اسٹک کیا 140 پہ, آج پیٹرول کتنے ہیں 225, آج انہوں نے شاید 10 روپے کل رات میں کم کیے. تو آپ پیٹرول کو اتنا لے جانے کے باوجود بھی آپ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے. ان کے اپنے وزیر وہ مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے جو ہے وہ یہ بات خود کی کہ مسلسل ان کے بیانات آ رہے ہیں. تو آپ کس اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک میں آ کے آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے مہنگائی آسمان کر دی. آپ کے پاس آج ہم کتنے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, آج آپ کے پاس 6 ارب ڈالر کے بھی ریزرو نہیں ہے. تو یہ آپ نے ملک کے ساتھ زیادتی کی نا. آپ نے ایک جو پورے پاکستان سے جیت کر جماعت آئی تھی, آپ نے اس کو اعتماد کا ووٹ دے کے اور ایم کے ایم کو ادھر کروا کے اور ادھر کروا. دیکھیں یہ اداروں کے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ملک چلانے کے لیے اس طرح سے نہیں ہے کہ پسند ناپسند, عمران خان آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ان کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے. کاکر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں آج ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں میرے بھائی کو. کل کے خان صاحب اور آج کے بھائی کے بیان میں بہت ہی بڑا یو ٹرن ہے, کیونکہ یو ٹرن یہ فرائیڈے یو ٹرن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. 2-3 باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ 1 مین پارٹی ہے, خان صاحب اپنی مرضی سے چلا رہے, نہ کسی کی کوئی صحت ہے, نہ کوئی اس میں بات کر سکتا ہے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نفیس لوگ ان کے پاکستان کے. پہلی بات, خود تقریر میں خان صاحب جو ان کے نسبت بہت بڑے ایماندار آدمی ہیں, جی نفیس. اور دوسری بات ہے ڈرائی کلین کے لیے 2018 میں باقاعدہ ان کو ایک ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا جس میں لوگوں کو بر کے لایا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب ان دنوں میں بہت اچھے لوگ تھے, اور لوگ رات کو گھروں میں سوئے ہوتے تھے, وہ جب اٹھتے تھے خان صاحب کے پیروں میں پڑے ہوتے تھے, تو ان کو کون لاتا تھا. دوسری بات. تیسری بات یہ 2019 میں خان صاحب کی اسپیچ ہے کہ میں نے دنیا میں باجوہ صاحب جیسا زیرک انسان نہیں دیکھا ہے, اور 2022 میں باجوہ صاحب بہت خراب آدمی ہے. تیسری بات یہ کہ میرے بھائی نے کہا کہ ان کے یہاں پہ 2013 سے لے کر آج 2022 ہے کہ پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور بغیر کسی الائی کی حکومت ہے. ہم نے 3 سال ان کے پاکستان نے اس شہر پر بلدیاتی حکومت کی, ہم نے دنیا کا بہترین میئر پرووائڈ کیا. 10 سال بعد میرے بھائی لوگ آج تک پشاور میٹرو کی انکوائری نہیں کھلوا رہے. صرف پشاور میٹرو آج تک مکمل بھی نہیں ہے اور انکوائری بھی نہیں کھلوا رہے. یہ ہماری قاتلوں اور پاک صاف پارٹی کا فرق ہے. چوتھی بات یہ ہے, میرے بھائی نے کہا جہانگیر ترین صاحب جو ان کے جنرل سیکرٹری تھے, جہانگیر ترین صاحب کے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب جو ہے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد نیا فیصلہ کرتے, خان صاحب کے ساتھ چلنا بہت مشکل. جہانگیر ترین صاحب جو کہ موجود آج تک جنرل سیکرٹری ہے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. چوتھی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جب بنی 2018 میں, انہوں نے کہا کہ ہم جیت کے اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت. کسی بھی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا جب الیکشن ہوا اس کی اکثریت نہیں تھی. آپ دیکھ لیں, اکثریت اس کے 1 مہینے بعد بنائی گئی. کس نے بنائی؟ ڈرائی کلین کرنے والوں نے بنائی, یا ڈرائی کلین ہو کر آپ کے پاس آئے؟ کیوں آئے؟
चौथी बात यह है, जब आप पर अदम एतमाद आया, अदम एतमाद इनके हमने नहीं किया था। आपने जो हेलीकॉप्टर भर भर के लोग लाए थे, उनको जो जो स्पेस मिलता गया वो निकलते गए। आपके अपने 20 लोग गए। कल रात में अर्ज कर रहा हूँ, अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पांचवी बात है, इन्होंने हम पर कातिलों का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे 16 MNAs थे कराची के और 30 MPs सिंध असम्बली में। पिछले 4 सालों में कराची के लिए एक मनसूबा खान साहब बताए, एक मनसूबा कि ये हमने 4 सालों में खान साहब, हालांकि खान साहब ने वादा किया था, हम खान साहब के वादों को इसलिए सीरियस नहीं लेते कि वो एक और माइंड के आदमी, कि इस बार वज़ीर आज़म कराची का होगा, आपको भी बेहतर पता है। उसके बाद वो गए, फिर वो हमारे एक साहिब है जिसको जिधर सुराख नज़र आती है उस पर ढक्कन रख देते, उसको टिकट दी, फिर वो आए। उसके बाद वो मसला ये है कि कानून साजी के लिए बनाई गई पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 बंदे मौजूद, उसके बावजूद 4 सालों में कराची के लिए एक भी करारदाद कौमी असम्बली में पास न हुई। सर्कुलर रेलवे MQM ने इनके साथ मुआहिदा किया, हम इनसे गए क्यों? सर्कुलर रेलवे 16 MNAs इनके, 5 MNAs हमारे। हमने इनसे कहा आप सर्कुलर रेलवे का वो अनाउंस कर दे। इनके बकौल जो खान साहब ने कहा, इनको मैं तांगे, इनके साथ मैं मर जाऊंगा, इनके साथ नहीं चलूंगा। शेख रशीद साहब इनके तर्जुमान है, जो कि इनका यूटर्न नहीं है। शेख रशीद साहब वो कोई और के मेरे ख्याल में ये नए हैं। तो अर्ज ये है, वो सर्कुलर रेलवे इन्होंने नहीं बनाया। कराची की मरदमशुमारी हमने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ कराची वालों में हमारे वोटर्स को गिने, हमने कहा कराची में जितने लोग हैं उनको आप गिन ले। 4 साल हमने इनके साथ गुजारा, 4 बजट हमने इनके पास करवाए। इन 4 बजट्स में, हर बजट में ये हमारे खान साहब हमारे दर पे आए, पहले भी आए। वो MQM जिसके खिलाफ ये ब्रीफ केस भर भर के लंदन ले जाते थे, उनके दर पे ये आए और कहा भाई हम ब्रीफ केस पे माजरत चाहते, जी आप हमें वोट देते। हमने इनकी हुकूमत बनाई। ये मेरे भाई की पहली बार नहीं है। जब हमने इनकी हुकूमत ख़त्म कराई, अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 थे तो भी इन पे बारी है, हम 28 थे तो भी इन पे बारी थी, आज 7 भी इन पे बारी। तो खुर्रम शेर जमान साहब ने जलसे में भी एक बात की कि इन्होंने हमें कहा हमारे कातिलों को छुड़ाए। हम आज इनसे एक अर्ज करते हैं कि सियासत में 2 चीज़ें आप सीख लें। किसी के भाई या बेटे को कातिल कहना बहुत आसान, लेकिन उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कराची के एक नौजवान जो कि पिछले तकरीबन 8-10 साल से लापता है, आपने उसको बड़े आसान स्टेज पे खड़े होकर चैनल पे कहते थे कि वो कातिल है। लेकिन आपने, मैं अर्ज सिर्फ एक अर्ज कर दूं, इस पे एक अदालत, यहाँ इस मुल्क में अदालत मौजूद है। आपके खान साहब ने कुछ दिन पहले भी कहा था, मैं शाजिब खानजादा को, जो इन्होंने तो वो कल मुझे पता चला 3500 की भी कोई चीज़ बेची है तोशा खाना। अब ये खुद को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? कहता है नवाज शरीफ ने भी बेचा था। ओ भाई आप तो सादिक व अमीन हो, आपके साथ तो घर में पीर साहिबा बेटी है, आप कैसे ये बेच रहे? उस पर तो इल्ज़ाम है चोरी का। आप तो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। आप फिर आज कहते हो मेरी गड़ी, आपकी गड़ी किधर से थी? आपको वालिद के वरासत में मिली? ये तो इस कौम को सऊदी के बादशाह ने दी। आपकी गड़ी किधर से होगी? आपने खरीदी, अपने कौम को एतमाद में लिया। ये इस चैनल का ग्लास है, इसको खरीदते हुए पूरे चैनल वाले को मुझे एतमाद में लेना। आप गड़ी आई, आपके साथ वो हमारी एक बाजी है आजकल, वो बाहर है, गोगी साहिबा। आप खान साहब को कुछ भी बोलो, पीटीआई वाले नाराज नहीं होते। गोगी साहिबा को कुछ बोला, पीटीआई वाले आपको सब कुछ बोले। तो कहने का मकसद ये है कि इनके में बहुत सी चीजें साहब जो है उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं जो जादूगरनी है, इनकी फ्रंट वुमेन फराह गोगी को लाओ और जो है ये मुतालबा करते हैं कि फराह गोगी को फौरन लेकर आया जाए। और जो इनके दौर में जो मैशत का बेड़ा गर्क हुआ है, इसका जिम्मेदार भी जो है ये पीटीआई वाले हैं, क्योंकि जो मैशत का जो बेड़ा गर्क किया गया था उसको सुधारने में अभी इनको इतना टाइम लग रहा है। फराह गोगी का मुतालबा है शजीर इनाम मीमन साहब का, वो कहते हैं कि उनको कराची क्यों नहीं लेकर आया, जो कि इनके फ्रंट मैन है। इसी वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, कुछ आमदे ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उस पर शजीर नाम मीमन साहब जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया, वो कहते हैं कि जादूगरनी फ्रंट वुमेन फराह गोगी को जो है फ़ौरन पाकिस्तान लाओ। और ये इमरान खान से मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि जो इनके दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है, रोज़ नया बयानिया जो है ये जादू टोने का नतीजा है। शजीर नाम मीमन साहब का इस पर बयान सामने आया, आप क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि अभी इन्होंने फराह गोगी साहिबा की बात की, तो मैंने कहा चलो फराह गोगी साहिबा जो अभी मीडिया की मतलब जीनत बनी हुई, तो उनके भी हवाले से थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। जी देखिए, फराह गोगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मतलब कुछ जमात का हिस्सा नहीं है, मतलब फ्रंट वुमेन का तो हिस्सा है, मतलब फ्रंट वुमेन तो है ना। आप किस हिसाब से कहेंगे उसको कि असल में उनके जो खान साहब की जो अहलिया हैं उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी काफ़ी बेस्ट फ्रेंड नज़र आती हैं वो।
کافی مطلب پالیٹکس میں بھی ایکٹیو نظر آتی نہ ہیں. تو خان جس صاحب طرح کی- سے انہوں نے اپنے گاؤں کی روڈز بنوائے ہیں, سڑکیں بنوائی ہیں, تو مطلب وہ پی ٹی آئی کی ہی طرف سے بنوائے نا, تو مطلب کافی ان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے. بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نہ تو خان صاحب کی وائف جو ہیں وہ سیاست میں تو فرق ہوگی کا تو سوال ہی نہیں. باقی ایشوز تو دیکھیں آپ کتنے اٹھا لیں, اور آج سے پہلے بھی یہ توشہ خانہ کے اوپر یہ جو انہوں نے ریفرنس بنایا ہے, تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس دن سے پاکستان بنا ہے نا, آپ اس دن سے توشہ خانہ کی ہسٹری اٹھا لیں, ٹھیک ہے. اور جس نے جو چیزیں کی ہیں ان سب کو آپ عوام کے سامنے لیں. آپ کی بات بالکل درست ہے سر. اس بات پہ جو ہے میں بھی ایگری کروں گی کہ جس نے جو تحائف لیے ہیں وہ ان سب کو جو ہے نا سامنے لے کے آنے چاہیے, لیکن تحائف لینے کے بعد بیچنے کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. اور سیکنڈ بات یہ کہ جو انہوں نے 25% سے 50% کی توشہ خانہ کی جو قیمتیں تھیں ان کے تحائف کی, انہوں نے خان صاحب نے خود یہ جو ہے قیمتیں فکس کی تھیں, لیکن انہوں نے خود جو ہے 25% دیکھے, اور جو 25% رہ گیا تھا وہ انہوں نے اس کی آدھی قیمت نہیں پے کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس تحائف کو بیچ دیا گیا. تو پھر یہ مطلب کیا اس پہ ہونا چاہیے, آپ بتائیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریفرنس بنائے گئے, پہلے تو ہم نے پہلے 15% تھا یا ایسے ہی کچھ تھا, ہم نے آ کے اس کو بڑھایا. پہلے 25% تھا, انہوں نے 50% پہ لے کے گئے تھے. اس کو ہم نے آ کے بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد دیکھیں جو چیز آپ کو تحفے ملتے ہیں وہ ہے اس میں بھی کہ آپ اس کی قیمت ادا کر دیں, اور وہ مطلب آپ کے ہو جاتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے, یا تو آپ نے کوئی اس طرح کا سسٹم پورے ملک میں, پیچھے آپ دیکھ لیں, یہ تو ہم گھڑی کے اوپر رو رہے ہیں نا یہاں پہ یہ لوگ تو سارے. صرف گھڑی نہیں تھی, اس میں کف لنکس بھی تھے, پینس بھی تھے, اور باقی دیگر چیزیں. ابھی تو خاتون اول جو سابقہ خاتون اول ہے ان کو جو تحائف ملے گئے تھے ان کی لسٹ ابھی تک نہیں سامنے آئی, ابھی ان کی انکوائری چل رہی ہے. باقی اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ ان کے منسٹرز تھے جو ان کو تحائف ملے گئے, ان کی جو زلفی بخاری وغیرہ, اور باقی دیگر جو آپ کے پتہ ہے فواد چودھری صاحب اور جو آپ لوگ یہ منسٹر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس جو تحائف تھے ان کی لسٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے, وہ بھی انکوائری چل رہی ہے. وہ جب آئے گی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بولا نا ابھی کہ جس طرح سے پورے جب سے پاکستان بنا ہے, آپ اس وقت سے ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, سارے سیاستدان بھی آیا ہو جائیں گے, سب سامنے آ جائیں گی چیزیں. اور یہ آپ گھڑی اور ڈفرینٹ یہ جو کپلنگز اور یہ تو دیکھیں ایک انسان کی عام ضرورت کی چیزیں ہیں نا. تو یہاں پر تو تحفے گاڑیوں کے بھی تھے, اور بھی توشہ خانہ میں تو بہت سارے طوائف ملے نا. تو وہ سارے انہوں نے جتنے بھی پولیٹیشنز تھے, یہ زرداری صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے, ان سب نے اسی طرح سے کرتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک خان صاحب کو صادق اور امین ہیں, تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو جس طرح کی ملک میں کرپشن کی ہے, ہم تو اس کرپشن کی وجہ سے پہلے عمران خان صادق اور امین تھے, اب تو ان کو مطلب تو آپ کو پتا ہے جب سے وہ نائب ہوئے تو اس کے بعد تو ان کو صادق اور امین کا جو لقب تھا وہ بھی ان کو ان کے اوپر سے اب جو ہے ہٹ چکا ہے. اس ملک میں قانون کے وہ کہتے ہیں نا, جس کو گرانا ہوتا ہے وہ قانون جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے نا بنا کے اس کو اس میں انوالو کر دیا جاتا ہے. تو خیر یہ ان کی خواب ہی رہیں گے کہ یہ خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر دیں. اور یہ واحد آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری ہسٹری ہے کہ 14 جماعتیں ایک طرف ہیں اور خان صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہے. اب ان کو کبھی یہ حملے کرواتے ہیں, تو خان صاحب تو اپنی جان ہتھیلی بھی لے کے اس ملک کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اس ملک اور اس قوم کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا. مگر وہ دیکھ لیں آپ کے کبھی یہاں سے دوسرے ملک نہیں گئے. آپ کی این آر او تو مانگ رہے ہیں, وہ این آر او تو مانگ رہے ہیں وہ. سر آپ کو پتا ہے این آر او کیا ہوتا ہے, کس لیے مانگنا چاہتے ہیں این آر او؟ دیکھیں این آر او تو انہوں نے ان کے جب لاسٹ ڈے جب عدم اعتماد آیا اس وقت تک ان کے مطالبہ تھے این آر او دے دو. خان صاحب این آر او دے دیں. خان صاحب تو دیکھیں کبھی بھی وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ جب ان کے کیسز نیب میں اور ڈیفرنٹ اس میں جا رہے تھے, یہی شرجیل میمن جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں منسٹر بن کے بیٹھ گئے, تو یہ ویل چیئر پہ آتے تھے. ٹھیک ہے, خان صاحب تو گولی لگی ہے پھر بھی وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں یہیں بیٹھ کے. تو زرداری صاحب کو 6 بندے پکڑ کے لے کے آ رہے تھے. آج جب سے انہوں نے این آر او سارے اپنے کلیئر کر لیے, اپنے کیسز ویسز آگے سارے ختم کر لیے,
اب بالکل آپ دیکھ لیں شرجیل میمن صاحب کو بھی دیکھ لیں, زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیں, نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ ملک سے چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب تو ڈٹ کے ملک میں چیزوں کو فیس کر رہے ہیں نا, تو وہ تو کہیں پہ بھی نہیں جا رہے. تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ملک کو جو ہے بیچ کے کھا گئے, ہر ادارے کو تباہ کر دیا. اگر یہ 40 سال سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں نواز شریف اور پیپلز پارٹی والے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تو انہوں نے سسٹم کیوں نہیں صحیح کیا آج تک؟ کیوں عوام صرف اسی جو ہماری بنیادی ضروریت ہیں عوام کی, آج ہم گیس کو رو رہے ہیں, آج ہم پانی کو رو رہے ہیں, آج ہم بے روزگاری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر. 4.25 سال کا عرصہ آپ لوگوں کے پاس بھی تھا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس ملک کو, جو سسٹم کا جو بگاڑ تھا پورا سسٹم کا, وہ آپ لوگ بہتر کر سکتے تھے. یہ جو گیس کا بحران تھا, باقی جو دیگر معاملات تھے, وہ آپ لوگ بہتر کر سکتے تھے. جو بنیادی سہولت جو ابھی آپ نے خود کہا کہ جو عوام کو چاہیے اور وہ تک ان کو میسر نہیں ہے, تو ان کو آپ ان تک میسر کروا دیتے نا. 4.25 سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, اس میں اگر آپ لوگ چاہتے تو کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے بہتری کر دیتے, لیکن نہیں کی. پوری کوشش کی, مگر دیکھیں اتنا بگاڑ ہے اس ملک میں کہ یہ صرف 4 سال ناکافی ہیں. اور وہ بگاڑ ابھی جو ہے نون لیگ اور باقی جو آپ نے کہا کہ ابھی ساری جماعتیں 14 جماعتیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت, وہ ابھی آپ لوگ کا بگاڑ سدھاری ہے بقول ان کے. آپ کیا کہتے ہیں کاغر صاحب؟ خان صاحب کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے. خان صاحب جب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے 2017 تو وہ کہا کرتے تھے کہ 90 دن میں یہاں کا نظام بدل لوں. ان کے پاس آئنسٹائن تھا, سعد عمر صاحب, اس طرح کے بہت بڑے بڑے لوگ, بہت سارے انہوں نے سونے خواب دکھائے تھے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اور باقی دیگر چیزیں, اور باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ ملازمتیں کریں گے, بہت اچھا ہو جائے گا. اور یہ نہیں کہ خان صاحب کی پہلی بار تھی, 2013 سے وہ کے پی میں حکومت چلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ انہوں نے خراب کیا. دوسری بات, میں الزامات کی سیاست سے باز رہنا چاہتا ہوں. 2 باتیں صرف کروں. میرے بھائی کو پتہ نہیں, فراگوگی صاحبہ کو خان صاحب اون کرتے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دی کہ فراگوگی صاحبہ نے پیسے خزانے سے نہیں لیے, اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا اور اس میں بہت کمائے. خان صاحب کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں. تو فراگوگی جس کو پارٹی کا چیئرمین ڈیفینڈ کر رہا ہو, اس کی پارٹی میں کیا حیثیت ہوگی؟ میں خود پارٹی کا کارکن ہوں, اکرام صاحب کارکن ہے. میرے خیال میں خان صاحب کروڑوں کارکنوں میں اکرام صاحب کا نام نہیں جانتے ہوگے. اگر فراز صاحب کو جانتے ہیں اور اس فراز صاحبہ کو جانتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے پیسے کیسے کمائے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پہلی بات. دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ یہاں پہ جو توشہ خانہ ہے سارا ریکارڈ نکالنا چاہیے. عرض یہ ہے, جب بھی کسی ملک پہ حکمران ایماندار آتا ہے تو وہ چوروں کو لا کے لائن میں کھڑا کرتا ہے کہ آپ حساب دے دیں. اب کون ان کو لائن میں کھڑا کرے گا؟ تو خان صاحب بھی اسی لائن میں کھڑے ہو گئے, اون کر رہے کہ میں بھی اس لائن میں ہوں, میں نے لیا اور میں نے بیچا. خان صاحب خود اون کر رہے ہیں, ہم اس پہ الزام نہیں لگا رہے. تیسری بات یہ, توشہ خانہ کی ضرورت پڑی کہ وہ آپ کو اس میں امینڈمنٹس کرنے کی. ایک چیز اکرام صاحب کو اون کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت خان صاحب نہیں چلا رہے تھے. کچھ ایسے لوگ جو کہ آج بھی ڈول نیشنل ہے, جس میں شہباز گل صاحب ہے, زلفی بخاری صاحب ہے, فراگوگی صاحبہ ہے, اس طرح کے یہ لوگ چلا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو. خان صاحب کو انہوں نے بٹھایا تھا اور سب ٹھیک ہے کا اشارہ دے رہے تھے. آج المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اور اس کے نظریات کو پروٹیکٹ کر رہے شیخ رشید صاحب پورے پاکستان تک, اور فواد چودھری صاحب جو 2008 تک مشرف صاحب صحیح تھے, پھر 2013 تک زرداری صاحب صحیح تھے, پھر 2018 تک میاں صاحب صحیح تھے, پھر ان کے پاس ہے. فواد چودھری صاحب لوگوں کو بتا رہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں ترقی کیسے کرنی. شاہ محمود قریشی صاحب لوگوں کو بتا رہے, کراچی کے عوام کو بتا رہے کہ کراچی میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ قاتل ہے. وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو 1990 میں سائیکل کے انتخابی نشان سے لڑے, 1999 میں تیر کے انتخابی نشان سے لڑے, 2018 میں وہ بیٹ کے انتخابی نشان سے لڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اکرام صاحب کو ایک چیز اور کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کی ضرورت تھی, انہوں نے سارے چٹنیوں کو ایک ساتھ کر کے ایک مربع بنایا, اس کو رکھا. جو انہوں نے پس پردہ کام نکالنے تھے وہ عالمیات یہ تھا کہ نکال لیے. میرے بھائی پچھلے 4 سال یہ کہتے ہیں 4 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا, 90 دن اور 4 سال میں بہت فرق ہوتا ہے, یہ خان صاحب کہتے تھے. چوتھی بات یہ, نجیب ہارون صاحب کی پریس کانفرنس ہے. آج جو گیس کا شارٹیج ہے, ہماری حکومت کو آئے ہوئے 5-6 مہینے ہوئے. نجیب ہارون صاحب فیڈرل منسٹر فار گیس اینڈ منرلز کا یہ پریس کانفرنس ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں کوئی سنجیدگی نہیں اور انہوں نے استعفیٰ دیا. نجیب ہارون صاحب ان کے ایم این اے تھے, ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وفاقی وزیر گیس نے استعفیٰ دیا تھا. چوتھی بات یہ, کبھی بھی اپنی ناکامی کو کسی کے الزام کے ساتھ جوڑنا یہ بہت نقصان. ہم نے یہ الزامات نہیں لگائے, ہماری جماعت کو 2 لاکھ کرنے کی کوشش کی گئی, ہمارے لڑکوں کو اٹھایا کیا, انہوں نے آج تک ہمیں قاتل کہہ رہے.
اس کے باوجود کہ 90 سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا کہ رشیا اور امریکہ پریشان تھا کہ اسلحہ وہاں پہنچا کیسے. آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دی. سندھ ہائی کورٹ کے ان ججز نے جن کو خان صاحب ایماندار کہتے, ان ججز نے, ہم نے نہیں کیا, جنہوں نے اعظم سواتی کو بھی کیسز ختم کرائے. کہنے کا مقصد یہ, الزامات خان صاحب نے تو 4 سال اس میں گزارے, لندن سے پیسے لاؤں گا, فلاں سے لاؤں گا. ان کے لیے وقت سنجیدگی کا, یہ توبہ کر لے اور وہ ڈیفینڈیشن چھوڑ دے کہ یار میں فلاں پہ ڈیفینڈ کروں گا. اب بار بار آپ ایک ادارے سے کہہ رہے ہو آپ کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, اب بارہا تو آپ کو نہ ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے, نہ آپ کو جہانگیر ترین مل سکتا ہے, نہ آپ کو وہ لوگ مل سکتے ہیں جو آپ خریدے اور آپ حکومت بنا لیں. تو یہ کے پی کے پہ توجہ دے. اسمبلیاں انہوں نے توڑنی ہے, بسم اللہ. ہم تو آج ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو کراچی میں ووٹ ملا ہے, ان کے اپنے ایم این اے جب آپس میں بیٹھتے ہیں, نجیب ہارون صاحب کا ویلاگ ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کراچی سے کیسے جیتے. نجیب ہارون صاحب کا ویلاگ میرے بھائی دیکھ لیں, ان کے ایم این اے اور وہ لوگ جس کو خان صاحب کہتے تھے یہ کراچی کو بنائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا, اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ خان صاحب جو تھے وہ اس میں لگے رہے کہ فراگوگی صاحبہ ریئل اسٹیٹ میں کیا کما رہی ہے اور کتنا کما رہی ہے, ملک اپنی جگہ تھا. فواد چودھری صاحب اس میں لگے رہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین کے لڑائی میں وہ کیسے جنرل سیکرٹری بنے, کیونکہ جماعتیں جب تک نظریات کی بنیاد پہ نہیں بنتی وہ ڈیلیور کرنے کے بجائے اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے. اور میں آخر میں ایک عرض میرے بھائی سے کہتا ہوں کہ آج میں ان سے اپیل اور ان کے ذریعے اس کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کراچی کے نوجوان پہ آپ قاتل کا الزام نہ لگے. آپ یہ اقرار کر لے کہ کراچی والوں نے ڈیلیور کیا ہے. کراچی کے کسی, میں عرض کر, کراچی کے کسی بھی برج پہ آپ چل لے, کراچی کے کسی بھی برج پہ آپ چل لے, آپ پوچھ لے بولیں گے ان کے ہم نے بنائے. کراچی کے کسی بھی کالج میں جائے وہاں پہ بلڈنگ بنا ہوگا, بولیں گے ان کے ہم نے بنائے. کراچی میں کوئی بھی اچھی سی جگہ جائے, بلدیات میں ان کو نہ صبح ملا ہے نہ وہ, آپ کو تو الحمدللہ معذرت کے ساتھ اونائر کہہ رہا ہوں, آپ کو تو اداروں کے سربراہ سے لے کر آپ کے نیچے تک سب آپ کو یوں ملے تھے کہ جو آپ کو جنات بھی آپ کے ساتھ تھے, اس کے باوجود آپ ڈیلیور نہیں کر پائے. تو اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے, تیاری کر لے. ہماری دعا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے آئیں, اور یہ بھی دعا ہے کہ جو خان صاحب کہتے تھے اس پہ عمل ہو, اور کارکن اور خان صاحب کے درمیان جو یو ٹرنز کا سلسلہ ہے وہ بند ہو. اور حقیقت میں جو پاکستان تحریک انصاف ایک سوچ لے کے آئی تھی, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان پاکستان کو اس لیے ہوگا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ غریب و متوسط طبقے کو اون کرتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ اسی کا تھا, بس المیہ یہ ہے کہ وہ جا کے سعودی شاہ کے گڑی اور فراگوگی صاحبہ کے پروجیکٹس پہ ختم ہوا, تو ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس پہ وہ ختم ہوا. تو ہم دعا گو ہے کہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے لوگ نہ ملے. اور میں ایک عرض ویر کر دوں کہ کسی بھی مزار پر سجدہ کرنے سے یا کسی بھی پس پردہ قوت پر اعتبار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کارکن کو عزت دے, ان کو آگے لائے اور اپنے منصوبوں کو آگے لے. ٹھیک ہے جی, آگے بس 2 منٹ میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں ایک کلیئر کر دوں کاکڑ صاحب کی, کہ جیسے انہوں نے بولا کہ آپ شہر کے لوگوں کو قاتل نہ بولیں. ہم نے کراچی کے نوجوان ایک اویئرنیس ہے کراچی کی عوام میں, اور ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور اس نے ان کی 14 سال کی ہسٹری کو ختم کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بھاری مینڈیٹ دیا اس شہر میں, اور سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے. اور خان صاحب انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کاکڑ صاحب نے بولا تھا کہ کراچی کی عوام باشعور عوام ہے, اور انہوں نے اپنے جلسے میں بھی یہ بات کہی ہے. تو دوسری بات یہ کہ اب یہ تو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فراغ ہوگی اور یہ وہ, بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے کیونکہ ہم نے پرفارمنس دینی ہے. آگے حکومت انشاءاللہ ہماری ہے, بلدیات کے الیکشن بھی ہوں گے, اور اس میں بھی کانفیڈنٹ ہے. جی الحمدللہ. کیونکہ عوام آپ دیکھ لیں کہ ایک آواز پہ, ایک اشارے پہ خان صاحب کی کتنی بھرپور انداز میں پورا پاکستان اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ آج ان کے بھی ورکر کنونشن دیکھ لیں, ساری چیزیں دیکھ لیں, تو کوئی وہاں پر کس طرح کی عوام ہوتی ہے, وہ بھی کرائے پہ لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جب بھی کوئی بھی, کیونکہ میں تو خود ابھی اسلام آباد بھی ہم گئے, اور مطلب ہر اس میں ہم شرکت کرتے ہیں, تو عام عوام کو ہم دیکھتے ہیں, فیملیز کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ خود آتے ہیں, مطلب ان کو کوئی نہ بس دی جاتی ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے, یہ کاکڑ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ
MQM کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو مختلف پوائنٹس پہ مختلف شہر کے مختلف علاقوں میں سہولت فراہم کی جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولت، ایسے ہی کہیں گے بسیں کھڑی ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، ٹائم نہیں ہے سر، لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اس پہ. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا ٹائم دیا. طاہر ملک صاحب، میں آپ کا بھی عمران کاکڑ صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا. امید کرتی ہوں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے اجازت مجھے، میرے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.